السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر قرض ہے، کوئی شخص اگر مقروض ہے تو مقروض قربانی کرے یا نہ کرے۔ پہلی بات میں کہتا ہوں کہ یہ جو قرض ہے یہ صرف قربانی کے لیے ہے یا اور چیزوں کے لیے بھی ہے۔ اگر یہ قرض سب چیزوں کے لیے ہے پھر تو بات مانی جائے گی، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے قربانی کے نام پر تو آدمی مقروض ہو جاتا ہے۔ جب قربانی کا نمبر آتا ہے، زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے، یا کہیں مسجد مدرسے کو دینے کا نمبر آتا ہے، بعض لوگ یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ بھائی میں تو مقروض ہوں، میرے اوپر تو قرضہ ہے۔ تو یہ دیکھا جائے گا یہ قرضہ سب چیز کے لیے ہے یا صرف قربانی کے لیے ہے۔ کیا یہ قرضہ فون کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ قرضہ گاڑیوں کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ قرضہ گھر، زمین اور دکان اور مکان، کاروبار کے لیے بھی ہے کیا؟ آج کل تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو صاحب یہ بول رہے ہیں کہ میرے اوپر قرضہ ہے، ان کو اگر پتہ چلا کہ 10 لاکھ کی زمین 6 لاکھ میں آ رہی ہے، 5 لاکھ میں آ رہی ہے، تو فوراً 2-3 گھنٹے میں پیسوں کا انتظام کر دیتے ہیں۔ یا جو آدمی یہ بولتا ہے کہ بھئی میں مقروض ہوں، میرے اوپر تو بہت قرضہ ہے، معلوم یہ ہوگا کہ بقرعید کے 10 دن کے بعد اس نے 1 لاکھ کا فون لے لیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا یہ قرضہ سب چیز کے لیے ہے یا صرف قربانی کے لیے۔ اگر صرف قربانی کے لیے یہ قرضہ ہے، آپ بہانہ لگا رہے ہو، تو یہ کوئی قرضہ نہیں ہے، اس طرح کا قرضہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ پر سچ مچ میں قرضہ ہے اور یہ قرضہ ہر چیز کے لیے ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے آپ کے اوپر۔ آپ پہلے قرضہ ادا کریں، کیونکہ دین بہت آسان ہے۔ الدین یسر، حضور نے ارشاد فرمایا کہ الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ دین کوئی ایسا سخت مذہب نہیں ہے، ایسا سخت جو ہے اسلام ایسا سخت مذہب نہیں ہے کہ جس میں آدمی کو عمل کرتے ہوئے آدمی ڈر جائے، سہم جائے، یا آدمی جو ہے خوف زدہ ہو جائے یا لرز جائے، آدمی کے اوپر جو ہے غم کا پہاڑ ٹوٹ جائے، آدمی کے اوپر جو ہے پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا ایک پہاڑ ٹوٹ جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی مقروض ہے تو اپنا قرضہ نکال دے، اپنا قرضہ پہلے ادا کر دے۔ یا کسی آدمی کے پاس 60,000 روپے ہیں ان 3 دنوں کے اندر جو قربانی کے 3 دن ہیں، لیکن اس آدمی کے اوپر قرضہ ہے 20,000، تو 20,000 روپے قرضہ دے دے۔ اب اس آدمی کے پاس 40,000 بچے، اب اس آدمی کے اوپر کوئی جو ہے قربانی نہیں ہے، تو پہلے قرضہ ادا کرے۔ ہاں اگر کسی آدمی کے اوپر قرضہ ہے، کوئی آدمی مقروض ہے، اگر وہ قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا، بلکہ اس کو تو اور زیادہ ثواب ملے گا کہ وہ قرض میں رہتے ہوئے بھی جو ہے قربانی کر رہا ہے۔ لیکن قرض ایسا ہو کہ اس کے ادا کرنے کی نیت ہو، اس کا یہ ارادہ ہو کہ اب تو میں مقروض ہوں، میرے اوپر قرضہ ہے، لیکن قربانی کے 10 دن کے بعد، یعنی بقرعید کے 10 دن کے بعد میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ میں فلاں صاحب کا قرضہ بھی ادا کروں گا، اور جو قربانی میں کرنے والا ہوں قرض کے پیسوں سے، اور یا میں مقروض ہوں تو میں وہ پیسہ بھی ادا کر دوں گا، تو پھر تو آدمی کر سکتا ہے۔ لیکن پہلی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، پھر قرضے لے کر قربانی کر رہا ہے، یا قرضے میں ہے پھر بھی قربانی کر رہا ہے، تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے، پہلے قرضہ ادا کرنا چاہیے۔ کہیں اگر آپ نے قربانی تو کی لیکن آپ نے قرضہ ادا نہیں کیا اور اسی حال میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی کوئی بخشش نہیں ہے، آپ کی بخشش نہیں ہوگی، پھر آپ کی طرف سے کون اس کا قرضہ ادا کرے گا؟ تو مقروض جو آدمی ہے وہ پہلے قرضہ ادا کرے گا، پھر قربانی کرے گا۔ ہاں اگر اس کو امید ہے کہ 10 دن کے بعد مجھے پیسے مل جائیں گے اور میں قربانی کر لوں تو قربانی کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مقروض آدمی قربانی کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا، گناہ نہیں ملے گا بلکہ اس کو ثواب بھی ملے گا۔ لیکن مقروض آدمی پہلے اپنا قرضہ ادا کرنے کی کوشش کرے، بعد میں قربانی کرے، یہ شریعت نے اس کو حکم دیا ہے، یہ شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ جب شریعت کی طرف سے ہمیں اجازت مل گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اجازت کا استعمال کریں اور پہلے اپنا قرضہ ادا کریں۔